بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ 500 سال کی عبادت، ایک کٹورا پانی۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی عابد شخص تھا جس نے اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر رہبانیت اختیار کر لی اور سمندر میں ایک چٹان پر چھپر بنا کر اللہ کی یاد میں مصروف ہو گیا۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں رہبانیت اختیار کرنا جائز نہیں، پہلی امتوں میں یہ جائز تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس چٹان پر اس کے کھانے پینے کے لیے یہ انتظام کیا کہ وہاں ایک میٹھے پانی کا چشمہ نکل آیا، اسے ٹھنڈا پانی ملنے لگا، اور وہیں ایک انار کا درخت بھی اللہ نے اگا دیا جس سے بڑے بڑے انار اس کو ملنے لگے۔ وہ روزانہ ایک انار کھاتا اور ایک گلاس پانی پی لیتا اور سارا دن ساری رات عبادت میں مصروف رہتا۔ اس شخص نے 500 سال کا عرصہ اسی طرح گزار دیا۔ جب اس کا انتقال کا وقت آیا تو اس نے اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ میری ساری زندگی تیری عبادت میں گزری ہے، اب میرا آخری وقت آ پہنچا ہے۔ میری خواہش ہے کہ جب مجھے موت آئے تو میں سجدے کی حالت میں رہوں اور میرے بدن کو تو تا قیامت تک محفوظ رکھنا تاکہ میں قیامت کے دن اٹھایا جاؤں تو سجدے کی حالت میں اٹھوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ دعا قبول کر لی اور سجدے ہی کی حالت میں اس کا انتقال ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج تک اس کا جسم سجدے کی حالت میں موجود ہے اور اس کے گرد اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے گھنے درخت پیدا کر دیے ہیں۔ لوگ اس جگہ جاتے ہوئے گھبراتے ہیں، اگر لوگوں کی رسائی اس جگہ تک ہو جاتی تو وہ مقام لوگوں کے لیے پوجا پاٹ کا مرکز بن جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں بڑے بڑے اور گھنے درخت اگا کر لوگوں کے دلوں میں اس جگہ کی ہیبت پیدا کر دی تاکہ لوگ شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرنے کے بعد جب بارگاہ الہی میں اس کی پیشی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے بندے، میں نے اپنے فضل و کرم سے تجھے بخش دیا اور میں نے ملائکہ کو حکم دیا کہ میرے اس بندے کا نام جنت کے اعلیٰ مقام میں لکھ دو۔ اس عابد کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں نے 500 سال تک عبادت کی، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا اور ساری دنیا سے بے نیاز ہو کر سمندر کی چٹان پر بیٹھ کر عبادت میں مصروف رہا، اور آج اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے اپنے فضل سے بخش دیا، تو میری وہ عبادت کہاں گئی؟ کم از کم میری دلجوئی کے لیے ہی کہہ دیتے، تیری نمازوں، تیرے روزے، تیرے ذکر و فکروں کی بدولت تجھے بخش دیا۔ بلکہ اس قدر عبادت و ریاضت کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنے فضل سے تجھے بخش دیا، گویا میری ساری عبادت بیکار گئی۔ اللہ تعالیٰ جو دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات کو بھی جانتا ہے، اس نے فرشتوں کو حکم دیا بجائے جنت کی طرف لے جانے کے اسے جہنم کی طرف لے جاؤ، لیکن اسے جہنم میں داخل مت کرو، بلکہ جہنم سے 500 میل کے فاصلے پر رکھو جہاں اسے جہنم کی آگ کی تپش شدت سے محسوس ہو۔ فرشتوں نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اسے وہاں پہنچا دیا۔ ایک دم اسے جہنم کی تپش جو محسوس ہوئی تو کلبلا اٹھا اور پیاس پیاس پکارنا شروع کر دیا۔ جہنم سے اتنی دوری کے باوجود اسے ایسی پیاس لگی کہ اس کا پورا جسم خشک کانٹا بن گیا۔ اسی اثنا میں ایک ہاتھ نمودار ہوا جس میں ٹھنڈے پانی کا ایک کٹورا تھا۔ یہ عابد دوڑا، اے اللہ کے بندے کے مجھے پانی پلا، پیاس کی شدت نے مجھے بے حال کر دیا ہے۔ وہ ہاتھ پیچھے ہٹ گیا اور آواز آئی، یہ پانی تو تجھے مل جائے گا مگر اس کی قیمت ہے۔ عابد نے کہا کہ اس کی کیا قیمت ہے؟ جواب ملا کہ 500 سال کی عبادت۔ عابد نے کہا کہ پھر مجھے پانی پلا دو، میرے پاس 500 سال کی عبادت ہے اور بڑی خالص عبادت ہے، اس میں کسی بھی قسم کا نفاق شامل نہیں ہے، اور اپنی عبادت دے کر ایک کٹورا پانی حاصل کر لیا۔ جب پینے کے بعد کچھ جان میں جان آئی تو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا، اس کو واپس لاؤ۔ فرشتوں نے پھر اسے اللہ کے دربار میں پیش کر دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے میرے بندے، اب تو نے 500 سال کی عبادت تو پانی کے ایک کٹورے کے بدلے میں دے دی، لیکن دنیا میں تو 500 سال تک چشمے کا ٹھنڈا پانی پیتا رہا، اس کا حساب دے۔ سمندر کی چٹان پر میں نے جو تیرے لیے انار کا درخت لگا دیا تھا اور تو 500 سال تک اس کا پھل کھاتا رہا، اس کا حساب دے۔ تو نے دنیا میں میرے ہوا کے پیدا کردہ جتنے سانس لیے ان کا حساب دے، ان کے بدلے میں تیرے پاس کتنی عبادت ہے۔ ہم نے تجھے صحت دی، دیکھنے کو آنکھیں دی، سننے کو کان دیے، بولنے کو زبان دی، اس کے علاوہ میں نے تجھے ان گنت نعمتیں عطا کی۔ ان نعمتوں کے بدلے میں کتنی نمازیں، کتنے روزے، کتنے
नवाफिल लेकर आया है। तूने 500 साल तक अगर इबादत की है तो उस इबादत के लिए मैंने ही तुझे हिम्मत और ताकत अता की थी। उस ताकत के बदले में कितनी इबादत तेरे पास है। तुझे इबादत करने की ताकत हमने दी, इरादा हमने दिया, तौफीक हमने दी, दाना पानी हमने दिया। फिर भी तुझे ये दावा है कि मैंने बहुत कुछ किया और तू आज उसका बदला चाहता है। अरे तूने जो कुछ किया वो तो सब हमारी मेहरबानी से किया। बता तूने अपनी तरफ से क्या किया? अगर कुछ है तो पेश कर। ये सुनकर आबिद लरज़ गया और बारगाह इलाही में अर्ज किया, या अल्लाह, बेशक निजात आपके फजल से होती है, किसी के अमल से नहीं होती। अमल की तो ये कदरो कीमत है, 500 साल की इबादत करे और बस एक कटोरा पानी पी ले। नाज़रीन, इस वाक़ये में ये नसीहत पोशीदा है कि इंसान को अपनी इबादत और रियाजत पर मगरूर नहीं होना चाहिए। अगर इंसान इस कदर इबादत कर लेता है तो उसे अपना कमाल ना समझे, बल्कि अल्लाह ताला का फजलो करम समझे कि उसने उसे अपने दरबार में आने की तौफीक अता की है। नाज़रीन, आपने देखा कि 500 साल की इबादत धरी की धरी रह गई और निजात का जरिया अल्लाह का फजल करार पाया। अल्लाह के फजल की अलामत इंसान का नेक अमल है। नेक अमाल इस हकीकत को जाहिर करते हैं कि उस पर अल्लाह ताला का कितना फजल है। उसे हमारी इबादत की जरूरत नहीं, इबादत हम अपनी बेहतरी के लिए करते हैं। बेशक अल्लाह बेनियाज है। वीडियो पसंद आई तो कह दें, अल्लाह रहीम है, अल्लाह रहम करने वाला है। अल्लाह ताला इस वाक़ये से सबक हासिल करने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए।